اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سلطان نور الدین زنگی مسلم دنیا کے عظیم ترین فاتح مثالی حکمران تھے۔ آپ کا پورا نام الملک العادل نور الدین ابو القاسم محمد ابن عماد دین زنگی تھا۔ آپ بہت ہی نیک اور عبادت گزار تھے۔ نور الدین زنگی 1118 عیسوی میں پیدا ہوئے، جبکہ آپ کا انتقال 15 مئی 1174 کو 56 برس کی عمر میں ہوا۔ آپ کے والد کا نام عماد الدین زنگی تھا، جو خود بھی ایک عظیم مسلم حکمران تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے سیف الدین غازی اور چھوٹے بیٹے نور الدین زنگی کے درمیان سلطنت کا بٹوارا ہو گیا، لہٰذا نور الدین زنگی کے حصے میں حلب کی سلطنت، جبکہ سیف الدین غازی کو موصل کی حکمرانی دے دی گئی۔ ان دو سلطنتوں کے درمیان بارڈر بحر البحر نامی دریا تھا۔ نور الدین نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور جنگی حکمت عملیوں کے ذریعے حکمران بننے کے کچھ عرصے بعد آپ آس پاس موجود عیسائی ریاستوں کو شکست دے کر ان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے علاوہ ملک شام اور ایران کے پاس موجود مسلمان ریاستوں کا اتحاد بھی قائم کیا اور یوں صلیبی دشمنوں کے خلاف جنگ کا آغاز کیا۔ ناظرین، 1147 میں معین الدین، جو کہ دمشق کے گورنر تھے، ان کے ساتھ بھی اتحاد کے لیے معاہدہ کیا گیا۔ اس کے مطابق نور الدین زنگی نے معین الدین کی بیٹی عصمت الدین خاتون سے شادی کی۔ آپ نے اپنے دور حیات میں بے شمار جنگیں عیسائیوں سے لڑی اور بے ترپے فتوحات کے ذریعے اپنی سلطنت کو مزید وسعت دی۔ دوستوں، نور الدین زنگی کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، یہاں تک کہ آپ نے الگ سے ایک ممبر بنوا کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا کہ جب آپ بیت المقدس کو فتح کریں گے تو اسے مسجد اقصی میں اپنے ہاتھوں سے خود نصب کریں گے، مگر آپ کے دور حیات میں ایسا ممکن نہ ہو سکا، لہٰذا آپ کی وفات کے بعد آپ کے سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے فتح کیا اور آپ کا وہ ممبر اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں نصب کیا۔ ابن اسیر کہتے ہیں کہ میں نے خلفائے راشدین اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بعد نور الدین زنگی سے بہتر صحت مند اور عادل حکمران نہیں دیکھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ آپ کی اہلیہ نے تنگی کی شکایت کی اور آپ نے اپنی 3 دکانیں، جن کی سالانہ آمدنی 20 دینار تھی، ان کو خرچ کے لیے دے دیں۔ جب آپ کی بیوی نے اسے کم سمجھا تو آپ نے جواب دیا کہ اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ اور جو کچھ تم میرے پاس دیکھتی ہو وہ سب مسلمانوں کا ہے۔ میں تو محض ان کا خزانچی ہوں، لہٰذا میں تمہاری خاطر اس امانت میں خیانت کر کے جہنم میں نہیں جانا چاہتا۔ دوستوں، نور الدین زنگی وہ عظیم انسان تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 مرتبہ خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے نور الدین زنگی کو ایک بہت اہم منصب سونپا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر سو گئے اور خواب میں انہیں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ سلطان کو خواب میں 2 اور چہرے بھی دکھائی دیے، جو کہ 2 عمر رسیدہ افراد تھے، جنہوں نے اسلامی لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر داڑیاں بھی تھیں، مگر ان کی شکلیں پر نور ہونے کی بجائے مکروہ دکھائی دے رہی تھیں۔ اسی دوران سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 2 بوڑھوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کی شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ یوں ہی یہ خواب نبی کریم کی اس ہدایت پر ختم ہو گیا اور سلطان کی اچانک آنکھ کھل گئی، لہٰذا انہوں نے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل ادا کی اور یوں نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ سو گئے اور دوبارہ سونے کے لیے بستر پر جیسے ہی نیند کا غلبہ ہوا تو دوبارہ سے انہیں وہی خواب دکھائی دیا۔ اس طرح حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور 2 مغرور چہرے دوبارہ نظر آئے، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان بے چینی میں دوبارہ بیدار ہو گئے اور خواب کا منظر ان کی آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ آپ نے دوبارہ وضو کر کے
نوافل ادا کیے اور تیسری مرتبہ سونے کے لیے لیٹے۔ اس بار بھی آپ کو خواب میں نبی کریم کی تیسری بار زیارت نصیب ہوئی اور وہی خواب دوبارہ نظر آیا۔ سلطان اچانک بیدار ہو گئے اور شدید الجھن اور بے چینی میں مبتلا ہو گئے اور اپنی نم آنکھوں سے بولے کہ میرے ہوتے ہوئے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون پریشان کر رہا ہے؟ جب سلطان کو کچھ سمجھ نہ آیا تو انہوں نے اپنے مشیر خاص جمال الدین اصفہانی کو طلب فرمایا، ان سے اپنا تمام خواب بیان کیا تو اس نے تمام خواب سننے کے بعد فرمایا، لگتا ہے مدینہ میں کوئی اہم واقعہ پیش آنے والا ہے، لہٰذا آپ کو اپنا خواب پوشیدہ رکھنا چاہیے اور فوراً مدینے کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے۔ لہٰذا سلطان کو قرار کہاں تھا، انہوں نے صبح کا سورج طلوع ہونے سے قبل جمال الدین کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ 20 مزید افراد کے ہمراہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ تمام افراد تیز ترین گھوڑوں پر سوار تھے۔ دوستو، دمشق اور مدینہ کا فاصلہ نہایت طویل تھا، جو کہ تقریباً 20 سے 25 دن بنتا تھا، مگر سلطان نے بنا رکے دن رات تیز رفتاری سے سفر کر کے اس محض 16 دن میں طے کیا، اور اس دوران آپ کی نظروں سے خواب کے مناظر ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل نہ ہوئے۔ مدینہ پہنچ کر حاکم مدینہ نے سلطان کا استقبال کیا۔ سلطان نے اپنے آنے کا مقصد ان سے بیان کیا۔ جواب میں حاکم مدینہ نے یقین دلوایا کہ اگر وہ 2 بوڑھے یہاں موجود ہوئے تو ہم انہیں ضرور نکال لیں گے۔ لہٰذا حاکم مدینہ کے مشورے پر مدینہ بھر کے لوگوں کے لیے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا گیا، جس میں مدینہ کے لیے ہر خاص و عام شخص کو دعوت دی گئی۔ جب مدینہ کے تمام لوگ دعوت پر پہنچے تو سلطان نے ہر شہری کو دعوت کے بعد ہدیہ دیا اور غور سے دیکھا، مگر ان میں سے کوئی بھی وہ 2 بوڑھے نہیں تھے جو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نظر آئے۔ سلطان نے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص باقی تو نہیں رہ گیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس دعوت میں صرف 2 درویش حاضر نہیں ہوئے، وہ بہت ہی نیک اور دولت مند بزرگ ہیں جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور لوگوں سے زیادہ میل جول بھی پسند نہیں کرتے۔ سلطان نے شک ہونے پر ان دونوں بوڑھوں کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ جب وہ سامنے آئے تو سلطان یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ یہ دونوں وہی تھے جن کی جانب نبی کریم نے خواب میں اشارہ کر کے فرمایا کہ ان کی شر سے ہماری حفاظت کا انتظام کرو۔ سلطان نے ان سے دریافت کیا کہ کیا تم کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم دیار مغرب سے حج کرنے کے لیے آئے تھے اور پھر یہیں آ کر آباد ہو گئے۔ سلطان ان دونوں بوڑھوں کو ساتھ لے کر ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور جائزہ لیا۔ وہاں قرآن مجید کے چند نسخے، کچھ نصیحت کی کتابیں اور تھوڑا سا گھر کا سامان اور ایک چٹائی موجود تھی۔ سلطان نے جب چٹائی اٹھائی تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہاں ایک سرنگ کھودی ہوئی ہے اور یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا رہی تھی، لہٰذا ان دونوں بوڑھوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ عیسائی کے بھیجے ہوئے جاسوس ہیں جنہیں روضہ رسول تک سرنگ کھود کر نبی کریم کے جسم مبارک کو چرانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے وہ رات بھر سرنگ کھودتے تھے اور مٹی چمڑے کے تھیلے میں ڈال کر قبرستان پھینک آتے تھے، اور اسی لیے انہوں نے روضہ رسول کے قریب رہائش اختیار کی تھی، یہاں تک کہ وہ سرنگ کھودتے کھودتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک تک پہنچ چکے تھے۔ سلطان نے وہی موقع پر ہی ان دونوں ملعونوں کا سر قلم کروا دیا، جبکہ اس واقعہ کے بعد سلطان زور قطار روتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے کہ اللہ پاک نے پوری دنیا میں روضہ رسول کی حفاظت کی ذمہ داری مجھے دی اور انہیں اس کام کے لیے منتخب کیا جبکہ وہ اس قابل نہ تھے۔ سلطان نے روضہ رسول کے گرد ایک گہری خندق کھدوا کر اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا تاکہ دوبارہ کوئی بدبخت ایسی گستاخی نہ کر سکے۔ بعد میں اس خندق پر ایک جنگلہ بھی لگا دیا تاکہ زائرین اس سے آگے نہ جا سکے۔ 816 ہجری میں مصر کے بادشاہ رکن الدین نے خندق پر 21 فٹ اونچا لوہے کی جالی دار احاطہ بھی نصب کروا دیا۔ دوستو، نور الدین زنگی ایک ایماندار اور نیک شخص تھے۔ وہ بہت
زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں بہت سی مساجد اور مدرسے بھی تعمیر کروائے، جن میں خاص طور پر قرآن اور حدیث کی تعلیم دی جاتی تھی۔ آپ خود بھی احادیث کے حافظ تھے اور انہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان کیا کرتے تھے۔ آپ نے غریبوں کے لیے مفت ہاسپٹل تعمیر کروائے، جبکہ حج پر آنے والے مسافروں اور حاجیوں کے لیے آرام گاہیں بھی تعمیر کروائیں۔ آپ ہفتے میں ایک بار عوامی عدالت میں منعقد کرتے تھے، جس میں آپ اپنے گورنروں، جرنیلوں اور تمام دیگر ملازموں کے خلاف بھی اگر کوئی شکایت ہوتی تو ان کو سن کر ان کا سدباب کرتے۔ سلطان نور الدین ایک نہایت ذہین اور جرأت مند شخص تھے۔ آپ میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اور یہی بات اہل عیسائیت کو پسند نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنے فدائیوں کی مدد سے نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شہید کرنے کے لیے بھیجا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی اس حملے میں بچ گئے، لیکن سلطان نور الدین زنگی کو حسن بن صباح کے فدائیوں نے زہر دے کر شہید کر ڈالا۔ یوں ہی اسلامی تاریخ کا عظیم مرد مجاہد اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔